ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقیات کے اصول و مبادی کیا ہے۔ میں نے جو گزارشات کی تھی ان کو دہرانا تو مقصود نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اخلاقیات جو ہیں وہ حسن باطن کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس کی شکل و صورت اچھی ہے تو وہ حسن خلق کا حامل ہے، خلق، اور اگر اس کا باطن اچھا ہے، وہ سچ بولتا ہے، لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، خیر کا داعی ہے، تو اس کا خلق اچھا ہے۔ اور پھر خلق جو ہے اسی کی جمع اخلاق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو آخری پوائنٹ عرض کر رہا تھا
وہ یہ تھا کہ اخلاقیات کی حد بندی کس طریقے سے کی جائے گی. کیا کسی بندے کو غلط کام پہ ٹوک دینا یا کسی مجرم کو سزا دے دینا یا کسی موذی جانور کو مار دینا یہ اخلاق کے منافی ہوگا؟ اخلاق کی حدود کیا ہوں گی؟ سامعین محترم، پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہوتے. یعنی یہ کائنات ہے، یہاں پر ہر چیز پہ ایک پردہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ رجل وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ. وہ کہتے تھے کہ انسانوں میں سے پیغمبر کیسے ہو گیا؟ پیغمبر تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا کے بھیجتے تو اسے بھی بھیجتے انسان کے قالب میں ہی. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبِسُونَ، جس میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں شعبے میں، پھر بھی اسی شعبے میں پڑ جاتے ہیں. یہ دنیا عالم غیب ہے، یہاں پہ ایک ہر چیز پہ پردہ ہے. لیکن بندہ یہ مت سوچے کہ اگر اس نے نیکی کر لی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، برائی کر لی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی آپس میں برابر نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے نیکی کی، اس کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس نے نیکی کی ہے، اور یہاں تک کہ جس کے ساتھ اس نے بھلا کیا اس کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کس نے نیکی کی ہے. لیکن اللہ اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کے نظام میں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس جہان سے پہلے اس جہان میں ہی اس کا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. مطلب کیا ہے کہ نیکی کر کے تجھے اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک چیز کو بندہ ختم کرنے کے لیے دریا میں پھینک دیتا ہے، تو بھی نیکی کر کے پھینک دے. خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نیکی کرنے والے کو کیسے نوازنا ہے. ایک بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر دیتے ہوئے اسے اچھا دوست دے دے، ممکن ہے اسے صالح اولاد دے دے، اسے اطمینان قلب دے دے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو رات کو سجدے کرتے ہیں تو ان کے چہرے دن کے وقت روشن ہو جاتے ہیں. اللہ شخصیت کا سہار دے دے، نیکی ہے. تو فرمایا نیکی اپنا اثر چھوڑتی ہے اور بدی اپنا اثر چھوڑتی ہے. اگر ایک بندے نے کوئی برائی کی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے برائی کی ہے، اس نے برائی کو ایسے پیش کیا جیسے وہ کوئی بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، اور دنیا مان گئی کہ یہ نیکی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں برائی اپنا برا اثر ضرور دکھاتی ہے. سب سے پہلے اس کے دل کا سکون جائے گا، اس کی زندگی میں ایک ہوس پیدا ہوگی.
ممکن ہے اللہ اسے کوئی برا دوست دے دے، اللہ اسے بگڑی ہوئی اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پکڑے گا کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا کی گرفت اس طرح بھی ہو سکتی۔ اخلاقیات نیکی ہیں۔ اگر کسی بندے نے کسی اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ فضول چلا گیا۔ میرا خدا ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا بھی فرماتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ کے نظام میں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ جس بندے نے برائی کی ہے، دیکھیں ایک بندہ جو ہے، فرض کریں وہ کمزور ہے، ایک بڑا طاقتور بندہ ہے، اور زمانہ تو ہمیشہ طاقتور کو سچا کہتا ہے نا، یہاں تو ہمیشہ پاور کو سلام کیا جاتا ہے، اور مادیات پہ روحانیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کسی غریب کا حق مار لیا، اور اس نے اس غریب سے جبراً لکھوا لیا کہ میں بخوشی اس کو اتنے میں بیچتا ہوں، جبکہ اس نے اسے بیچا نہیں تھا، اس نے اسے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا۔ تو یہ برائی کرنے والا مت بھولے کہ اس برائی کا مجھے انجام نہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے نظام میں یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سب سے بہتر حاکم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھوں کو نوازے نہیں اور بروں کو سزا نہ دے؟ تو فرمایا نیکی اور بدی آپس میں برابر نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ ادفع باللتی ہے یا احسن۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ برائی کرنے والے اپنی برائیاں کرتے رہیں گے، نیکی کرنے والے اپنی نیکیاں کرتے رہیں گے، لیکن انسان تو نے کرنا کیا ہے؟ تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کر۔ اگر تیرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اور تجھے اللہ نے طاقت دی ہے اس کا بدلہ لینے کی، تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کر۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تب جو تیرا دشمن ہے نا، وہ تیرے اخلاق کا قیدی بن کے تیرا غلام بن جائے گا، تیرا دشمن تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب آگے فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو بلند سوچ ہے نا اخلاق عالیہ کی، کہ میں نے اچھائی کرنی ہے، میں نے بہتری کرنی ہے، میں نے بھلائی کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سوچ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ سوچ اللہ ان کو دیتا ہے جو حق پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ اعلیٰ سوچ ان کو دی جاتی ہے جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں، جن کا بخت بڑا بلند ہوتا ہے، جن کی قسمت بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ انہیں یہ اعلیٰ سوچ دیتا ہے۔ اور مقابلے کی نفسیات میں جینا، دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرنا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو ذلیل کرنا، غریبوں کا حق مارنا، اللہ کے نظام میں یہ بڑائی نہیں ہے، یہ کمینگی ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بد قسمتی ہے۔ جس بندے نے غلطی کی اور اللہ نے اسے مطلع نہیں کیا تو وہ بندہ ایک طرح سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو سوچ ہے بلند اخلاق کی سوچ، اعلیٰ اخلاق کی سوچ، یہ ان کو ملتی ہے جن کو اللہ اونچے نصیب والا بناتا ہے اور جن کو اللہ بڑی قسمت والا بناتا ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں دوسری بات کی طرف کہ انسان کوشش کرتا ہے ہر بندہ اچھا انسان بننے کی، اخلاق کو اپنانے کی، اور عظمتیں پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ حق بات کا ادراک نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی اسے ادراک ہو بھی جائے تو پھر وہ تعویلات کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز غلط ہے، اس نے سمجھ لیا کہ غلط ہے، لیکن وہ اسے کرنا چاہتا ہے، اب ضمیر اسے کرنے نہیں دیتا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کوئی تعویل کرے گا، کوئی الفاظ کا گورکھ دھندا تیار کرے گا اور غلط کو صحیح کہہ دے گا اور باطل کو حق کہہ دے گا اور کر لے گا، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہم نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہ چلے، ہم نے اسے صاحب بصیرت بنایا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو بھی سمجھتا ہے اور اپنے گناہ کو بھی سمجھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ پھر ہیلے بہانے کر لیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو، پھر انہوں نے سوچا ایک معصوم بچہ ہے، اگر پیغمبر کی اولاد تھے، ایک معصوم بے گناہ بچہ ہے، اسے قتل کرنا تو بری بات ہے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ، کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کنویں میں پھینک دو۔ پھر کہا آخر میں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم توبہ کر کے نیک لوگ بن جائیں گے۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے خیر ہے یار، غلطی بندے سے ہو جاتی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے اسے بے مروتہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے بد اخلاق پیدا نہیں کیا تھا، میرے رب نے اسے اخلاق عالیہ کا حسن دے کے دنیا میں بھیجا تھا، اور پھر اس کو ایک ضمیر اس کے دل میں بٹھا دیا تھا اس کو بتانے کے لیے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ ہیلے بہانے کرتا ہے، اور ہیلے بہانے کر کے اپنے غلط کو درست ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ ایک تو یہ سطح ہے، اور دوسری سطح کیا ہے؟ دوسری سطح یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کے پیمانے اپنی عقل سے طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اور یہ اخلاقیات ہیں، مثلا وہ کہتا ہے جناب کسی جانور کو قتل نہ کرو، سانپ کو قتل نہ کرو، یہ بھی تو مخلوق ہے۔ گویا اس نے اپنے طور پر اچھا ایک سوچا، بلائی سوچی، لیکن بلائی اور برائی کا جو حد بندی ہے وہ اس نے وہی سے نہیں کی، اپنی عقل سے کرنے کی کوشش کی۔ اور وحی الہی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق قابل احترام ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے. انسان ہے مخدوم کائنات. کائنات انسان کے لیے ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں. کائنات انسان کے لیے ہے اور انسان اپنے رب کی بندگی کے لیے ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہی وہ مرحلہ ہے یہاں آ کر مذاہب جو ہے نا وہ اخلاقیات کے نام پہ انسانیت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یعنی ہندو مت ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ اخلاقیات کا دائرہ انسان طے نہیں کریں گے، عقل انسانی طے نہیں کرے گی. اگر عقل انسانی ہر سوال کا جواب ڈھونڈ سکتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہی کیوں، انبیاء کو بھیجا ہی کیوں جاتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انسانی عقل نے ہمیشہ ٹھوکریں کھائی ہیں؟ کبھی سائنسدان بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں نا انسانیت کے، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور نظام ہے کائنات کا. آپ نے ریاست کو چلانا ہے، کیسے چلاؤ گے؟ کون سا نظام چاہیے آپ کو؟ کون سا بہتر ہے؟ پتہ نہیں کتنے نظام ہیں. یہ جمہوریت ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ صدارتی نظام ہے، یہ بادشاہی نظام ہے، یہ فلاں نظام ہے. اور ہر نظام کے پیچھے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں. اگر انسان خود فیصلہ کر سکتا تو ایک نتیجے پہ جمع ہوتا نا، پھر انسان اختلاف آراء تو نہ ہوتا نا. اگر یہ حق کا ادراک کر سکتا تو حقیقتوں کو پانے میں یکساں ہو جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کون سی چیز ہے جس میں انسان کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے دانشور اختلاف نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقتوں کا فیصلہ ہے یہ انسانی عقل نہیں کر سکتی، اسے وحی کے ذریعے سے طے کیا جائے گا، کیونکہ وحی کی تعلیم حتمی ہے اور یقینی ہے. کوئی پیغمبر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بنیادی حقیقتوں میں اختلاف کرے دوسرے پیغمبر کے ساتھ. توحید، رسالت، آخرت، ان حقیقتوں میں جو اختلاف کرے کوئی نہیں ملے گا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ شرائع میں اختلاف یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں عبادات کی نوعیت سمجھنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اس طرح ہمیں انسانی اقدار سمجھنے کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے. اخلاقی اقدار کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے 4 کی بجائے 5 نفل فرض نہیں پڑھ سکتے اور 3 کی بجائے 2 نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں اخلاقیات میں بھی طے کرنا پڑے گا کہ پیغمبر نے کس چیز کو اخلاق قرار دیا ہے اور کس چیز کو غیر اخلاقی چیز قرار دیا ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے تو گویا آپ نے ایک چیز کو ٹھوس دیا انسان پر. میں کہتا ہوں یا تو آپ یہ چیز طے کر لیں کہ زندگی کے فیصلے کیا عقل انسانی کر سکتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کل آپ بندہ ایک چیز کو صحیح کہتا ہے آج غلط کہتا ہے، جس کو وہ کل صحیح کہتا تھا آج غلط کہتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے جس کو آج صحیح کہتا ہے کل اسے غلط نہ کہے؟ میرے رب نے بندے کو ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں بھیجا، زندگی تجربات میں بسر کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تجربات کیے جائیں گے فروعی چیزوں پر. جو زندگی کی حقیقتیں ہیں وہ میرے رب نے
اپنے پیغمبروں کو بھیج کر آخری حد تک واضح فرما دی ہیں۔ ورنہ بندہ تو زندگی میں ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔ دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات اے انسانوں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں نے چاند کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، لیکن وہی نے بتایا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ سورج تجھے روشنی دینے کے لیے ہے، تیرا غلام ہے۔ چاند تجھے چاندنی دینے کے لیے ہے، تیرا غلام ہے۔ تو نے ان کے سامنے نہیں جھکنا، تجھے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کی جو حدود ہیں، دیکھیں بندے کا پرابلم کیا ہے، غلطی جو ہوتی نا، غلطی ہمیشہ بری نیت سے نہیں ہوتی، غلطی کبھی کبھی بڑی اچھی نیت سے بھی ہوتی ہے، غلطی کبھی کبھی بڑی اچھی نیت سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا یہود بھی گمراہ ہو گئے اور نصارہ بھی۔ کیوں؟ یہود گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، ضد، ٹھیک ہے۔ نصارہ کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ نیت تو ان کی محبت کی تھی نا، نیت تو احترام کی تھی نا، پیغمبر کے احترام کی نیت تھی نا، لیکن ہوا کیا کہ محبت میں گمراہ ہو گئے۔ بندہ ہمیشہ مادیات کے لیے گمراہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی روحانی چکروں میں بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم عبادات میں وحی کے محتاج ہیں، اس طریقے سے ہمیں اخلاقیات میں بھی وحی کا محتاج ہونا ہوگا۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں کہ یہ دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوشش ہر بندہ کرتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ غلط کام میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، معاصی میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں اس لیے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتا کہ ریاکاری آ جاتی ہے، اس کا مسجد میں نماز نہ پڑھنا جرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسے چاہیے تھا ریاکاری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، جماعت نہ چھوڑتا۔ گناہ کے کاموں میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو اس لیے قتل کر رہا ہوں کہ میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہوگا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دیکھا، محنت کافی نہیں ہوتی کسی چیز میں کامیابی پانے کے لیے، محنت تو ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک بت کا پجاری محنت نہیں کر رہا، سورج کا پجاری محنت نہیں کر رہا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ کامیابی پانے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ محنت کا رخ درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر محنت کا رخ ہی درست نہیں ہوگا، ساری محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ سامعین محترم، یہ ہمیں بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں تو بہت سی باتیں جو گمراہی کا باعث بنتی ہیں، وہ کہتا ہے اس کی نیت تو ٹھیک ہے جی، یار بھائی نیت کافی نہیں ہوتی۔ اگر صرف نیت کافی ہو، دیکھیں نا، بڑی سمپل سی مثال ہے کہ بندے نے یہ چیک کرنا ہے
کہ سالن میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، اب وہ اسے غور سے دیکھے، اسے پتہ تو نہیں چلے گا. وہ اسے کان میں ڈال لے، پتہ تو نہیں چلے گا. آنکھ میں ڈال لے، پتہ تو نہیں چلے گا. ہاتھ سے ٹٹول لے، پتہ تو نہیں چلے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ جب اسے زبان سے چکھے گا. کوشش پہلے بھی تھی لیکن ذریعہ غلط تھا. اس طریقے سے اللہ کی رضا کو پانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور خدا کے نظام میں وہ پیغمبر کی پیروی کرنا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی عبادات میں بھی، ذوقیات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، اور زندگی کے ہر میدان میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے گی. اب ایک چیز پہ اور غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دے کے پیدا فرمایا. انسان میں رحم کا ملکہ بھی ہے، اس میں بدلہ لینے کا ملکہ بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہے. سخاوت کہہ لیں آپ اس کو، چلو پازیٹیو لفظ بول لیں. وہ سخاوت کا ملکہ بھی ہے، بچاؤ کرنے کا، بچت کرنے کا ملکہ بھی ہے. میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے غلط نہیں بنایا. بعض فلاسفہ کہتے ہیں شر کوئی چیز نہیں ہے، خیر ہے. ہر چیز خیر ہے. خیر کا غلط استعمال اسے شر بنا دیتا ہے. خیر، استعمال غلط ہوا، شر بن گئی. غصہ، اگر غصہ نہ ہو تو بندے کھا جائیں جناب، لیکن جب غصہ حد سے آگے بڑھے گا تو شر بن جائے گا. ایک چاقو ایک بندے کے پاس ہے، اسے سبزی بھی کاٹ سکتا ہے، کسی انسان کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے. اگر اس نے سبزی کاٹی تو خیر ہے، اگر کسی کا گلا کاٹ دیا تو شر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے خیر پیدا کی ہے، اس کا استعمال اسے شر بناتا ہے، غلط استعمال اسے شر بنا دیتا ہے. اب دیکھیے، ہمیں اخلاقیات کی حدود و قیود کو سمجھنا ہے، اور یہ محض عقل انسانی سے نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ عقل کل سے سمجھی جا سکتی ہیں، اور عقل کل پیغمبر کی عقل ہوتی ہے جو وحی کے نور سے مستنیر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، فرض کیجئے گا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ شفیق تھے، اس کا تو کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. اس قدر شفقت فرمانے والے، اس قدر صاحب خلق عظیم. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی سرکار کو غصہ نہیں آیا تھا؟ کیا آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا تھا؟ غصہ آتا تھا آپ کو؟ غصہ آتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں نا، ایک مرتبہ جب سرکار نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کیا مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا؟ تو سرکار جلال میں آئے، کانما فوکے علی وجنتئی الرمان، آپ کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جس بندے کو غصہ آ جائے وہ صاحب خلق نہیں ہوتا، تو اس نے صاحب خلق عظیم سے خلق کو سمجھا ہی نہیں ہے. غصہ آنا اخلاق کے منافی نہیں ہے، لیکن اگر غصہ ذات کے لیے آ جائے تو اخلاق کے منافی ہوگا، اگر غصہ مولا کے لیے آئے تو اخلاق کا مظہر ہوگا. دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لکھ لیا کرتا تھا، اور مجھے کسی نے کہا آپ سرکار کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، ممکن ہے آپ کبھی خوشی میں وہ بات فرما دیں جو آپ غصے میں نہ فرمانا چاہیں یا روٹین میں نہ فرمانا چاہیں.
اور ممکن ہے آپ کبھی غصے میں وہ بات کہہ دیں جو آپ روٹین میں نہ فرمانا چاہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے پوچھا لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے وجہ بیان کر دی، تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق، عبداللہ لکھتا رہا کر، اللہ کی قسم میں غصے سے بولوں تب بھی حق بولتا ہوں اور خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں۔ میرے بھائی غصہ برا نہیں ہے، لیکن جب غصہ ذات کے لیے ہو جائے تو برا ہو جاتا ہے۔ جب غصے میں آ کر اخلاقیات کو پامال کر دیا جائے تو برا ہو جاتا ہے، اور اگر غصہ حق کے لیے آئے گا تو یہ اخلاق کے منافی نہیں ہوگا بلکہ عین اخلاق ہوگا۔ دیکھیے اب ذرا ایک اور چیز کو دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، سرکار نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، لیکن جب دین کو نافذ کرنے کا مسئلہ آتا تو پھر آپ مجرموں کو سزا دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی مجرم کو سزا دے دینا یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کے لیے کسی کو سزا دینا یہ اخلاق کے منافی ہے۔ دیکھیں نا وہ جو ارینا کے لوگ آئے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ان کو کوئی بیماری لگ گئی، تو سرکار نے ان کو بھیج دیا کہ بھئی فلاں جگہ پر جاؤ، جنگل میں اونٹ چراؤ، اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، یہ تمہاری مرض کا علاج۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حرام چیز سے علاج کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال اس وقت سرکار نے انہیں یہ فرمایا۔ اب وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے اس طریقے سے کیا، وہ تندرست ہو گئے۔ اب جب وہ تندرست ہوئے نا، انہوں نے جو مسلمان چرواہا تھا، اصل جو چرواہے تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے سر کاٹ دیے، اور انہیں دھوپ میں پھینک کے اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ اب دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی، تو آپ نے بندے بھیجے کہ جاؤ ان کو پکڑو۔ ان کو پکڑا گیا، اور جیسے انہوں نے قتل کیا تھا چرواہوں کو، ویسے انہیں قتل کیا گیا، ویسا ہی ان کا انجام ہوا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ مجرم کو سزا دینا اخلاق کے منافی نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق عالیہ کا تقاضا ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، ورنہ معاشرے سے امن ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے جو کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار وہ تو قتل ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب دوسرے کو کیوں مارتے ہو جی، دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان کے نزدیک یہ چیز اخلاق کے منافی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، جبکہ اسلام جو اخلاقیات دیتا ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ مجرم کو سزا دینا اخلاق کے منافی نہیں ہے، بلکہ اخلاق عالیہ کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کے قاتل کو قتل کر دو، آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب کسی کو قتل کی سزا نہ دی جائے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ظلم ہے لوگوں پر۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ صاحب خلق عظیم ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجرموں کو سزائیں دی اور قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا، اور آپ نے حق کے لیے غصہ فرمایا اور آپ نے حق کے لیے غصے کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے اخلاق بدھو پن کو نہیں کہتے، اخلاق انسانی قدروں کے جاننے کو کہا جاتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. اور مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاقیات کی تعلیم ہے. سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ عربوں میں ایک محاورہ تھا، وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالمن او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم. وہ گروہ پرستی تھی نا ان میں، وہ قبیلہ پرستی آپ کہہ لیں. جنگ ہو گئی ہے، تمہارا بھائی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ بھائی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تمہارا بھائی تو ہے نا، اس کی مدد کرو. تو ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوم. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک لو، یہی اس کی مدد ہے. اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں ہے کہ بندے کا دوست کوئی غلط کام کرنا چاہے تو بندہ اس کے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ مل کے غلط کام کرے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ اسے برے کام سے روکو. جب ایک بندے کو ظلم کرنے سے روک لیا گیا تو اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی گئی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے. اور پھر آپ دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم اسے مربت سمجھتے ہیں. یعنی ایک بندے نے غلط بات کہہ دی کہ یار وہ فلاں بندے کو پھینٹا لگانا ہے، ہم کہیں یار اب میرا دوست ہے، یار اب میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، یار میرا اتنا پرانا دوست ہے. بھاڑ میں جائے تیری دوستی جو حق کے مقابلے میں آ جائے، بھاڑ میں جائے تیرا تعلق جو حق کے مقابلے میں آ جائے. بلند اخلاق بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ نیکی میں تعاون کرتا ہے، برائی میں تعاون نہیں کرتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احب الیہ، کہ میرے نزدیک میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے من رفع الیہ عیوبی، جو مجھے میری غلطیاں بتاتا ہے. یار ایک بندے کو اس کی تعریفیں کر کر کے پاگل کرنے والا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. آدمی کو آدمی رہنے دو، بہتر ہے یہی. جس کی تم پوجا کرو گے وہ خدا ہو جائے گا. بندے بندوں کو بگاڑتے ہیں، بندے بندوں کو تباہ کرتے ہیں. واصف علی واصف نے کہا تھا یہاں میں کوئی آقا پیدا نہ ہو اگر کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو. تو اخلاقیات یہ نہیں ہوتے کہ بندہ جو ہے وہ غلط بات میں بھی کہے یہ مربت ہے. مربت یہ مربت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ سنت نبوی سے طے کرنا ہوگا، اور اخلاقیات کے نام پہ غلط کام میں تعاون نہیں کیا جائے گا. دوست کے ساتھ برے کام میں تعاون نہیں کیا جائے گا. دوست کو اس کی غلطی پر ٹوکنا اخلاقیات کے منافی نہیں ہے، اسے نہ ٹوکنا اخلاقیات کے منافی ہے. تو ہمیں یہ دائرہ کار جو ہے اخلاقیات کا اس طریقے سے طے کرنا ہوگا. سامعین محترم،
اب آپ آ جائیں کہ جو اخلاقیات ہیں اس کی عملی صورتیں کیا ہوں گی، یعنی کس طریقے سے بندے کو اپنے صاحب اخلاق ہونے کا پیمانہ کیا ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ بندہ سمجھے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ تم یہ کہو کہ ان احسن الناس احسننا، کہ اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہم سے برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے برا سلوک کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، اسلام فطرت کا دین ہے، فطرت کا، یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نے ہر حال میں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، یہ عام بندوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، اور پھر اگر بندہ یہ محسوس کرے کہ اگر میں اس ظالم کو چھوڑ دوں گا یہ ظلم میں اور آگے بڑھ جائے گا، اس کا معاملہ بھی الگ ہوگا۔ کبھی کبھی بدلہ لینا بہتر ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ حالات کرتے ہیں، حالات کا تقاضا کرتا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، روٹین کی بات۔ اسلام نے یہ کہا کہ بدلہ لینے کا بندے کو حق ہے، لیکن اگر بندہ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یہ بدلہ لینے سے بہت بڑی شان کا اظہار کرنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا فهو قادر على انفاذه ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، کہ جو بندہ کسی بندے پہ اسے غصہ آئے اس کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے، اور وہ بندہ اس سے بدلہ لینے پہ پوری طرح قادر ہو، لیکن پھر وہ یہ سمجھے کہ یہ نادم ہے، میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں اسے معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے، تو جب وہ اسے معاف کر دے گا اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دے گا، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دے گا۔ تو اسلام عین فطرت کے مطابق بات کرتا ہے کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگر خصائص ہیں نا جو عام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے لیے احکامات ہیں، مثلا ہم اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں نا، نوافل بیٹھ کے عموماً پڑھتے ہیں، ویسے کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے، ہم عموماً بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہو جاتے ہیں لیکن ثواب آدھا ہوتا ہے، لیکن سرکار کی خصوصیت ہے کہ نوافل بیٹھ کے پڑھیں گے پھر بھی ثواب پورا ہوگا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے پھر بھی ثواب پورا ہوگا۔ اگر خصائص ہیں تو بعض احکامات بھی سخت ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ان آفوا من ظلمنی، جو بندہ مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دیا کروں، وان اصل من قطعنی، جو بندہ مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں۔ یہ اخلاقیات تجارت نہیں ہوتے بلکہ یک طرفہ خیر خواہی کا نام ہے اخلاق عالیہ۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ ہے کہ جو اخلاق کا اظہار ہے نا وہ ہوتا ہے غیر معمولی صورتحال میں۔ روٹین میں کیا ہے؟ روٹین میں تو بندہ بڑا صاحب اخلاق ہوتا ہے، جھک جھک کے ملتا ہے، بڑے بڑے جملے بولتا ہے، لیکن جب وہی بندہ بڑے غصے میں ہوتا ہے نا پھر وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی زبان کا لہجہ بدل، میں کہا کرتا ہوں پھر اس کا گاؤں اس میں آ جاتا ہے جس کو وہ بڑا عرصہ پہلے چھوڑ کے آ گیا تھا، پھر گاؤں والے لہجے آ جاتے ہیں۔ تو
پتہ چلتا ہے جب وہ شدید غصے میں ہو. تو اخلاق عالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے بندہ روٹین کے حالات میں بندوں کا بھلا سوچے، ویسے انتہائی غصے کے عالم میں بھی وہ کسی کا برا نہ سوچے. اب دیکھیے نا کہ طائف کے میدان میں، طائف کے بازار میں جب وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو لوگوں کو پیس دیا جائے پہاڑوں کے درمیان. تو سرکار نے عرض کی، مولا انہیں تباہ نہ کرنا، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں. یہ ہوتے ہیں اخلاق عالیہ کہ شدید غصے کے عالم میں بھی. اور قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ سرہن سرہن جمیلا، کہ اگر کبھی تعلقات علیحدگی تک آ جائیں تو وہاں بھی تمہارے اخلاق کا پتہ چلنا چاہیے. وہ باتیں نہ کہو جو ہوئی نہیں ہیں، وہ تہمتیں نہ لگاؤ جو ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہاں تمہاری مربت بتائے گی کہ یہ کتنے اخلاق والا ہے. میرے بھائی، اخلاقیات کا پتہ دوستی میں نہیں چلتا، چلتا ہی دشمنی میں ہے. حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی نا سرکار کی بارگاہ میں، قیدی بن کے آئی تھی. گھر سے قیدی نہیں بنائی گئی تھی، میدان جنگ میں آئی تھی لڑنے کے لیے. جب وہ آئی قیدی بن کے، دخترک را چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید. میرے پاک نبی نے دیکھا دشمن کی بیٹی کا سر ننگا ہے. میرے پاک نبی نے اپنی کالی کملی اتار کے اس کا سر ڈھانپ دیا. اس کو کہتے ہیں اخلاق عالیہ کہ دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پتہ چلے کہ بندہ سرکار مدینہ کا غلام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ روٹین میں تو بڑا صاحب اخلاق ہے، جب کبھی واسطہ پڑا ہے تو سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. سامعین محترم، تو اخلاق عالیہ کا پتہ غیر معمولی حالات میں چلتا ہے، روٹین میں نہیں چلتا. روٹین میں بڑے تکلفات ہو جاتے ہیں. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں آخری بات کے ساتھ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا اکثرکم علیہ یوم ان اقربکم منی یوم القیامت اکثرکم علیہ صلاۃ. لوگوں، قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا اقربکم منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا. لوگوں، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اب ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تعبیر کا اختلاف ہے، تعبیر کا. ایک بندے کا نام ہے حافظ محمد اسلم، وہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹر حافظ محمد اسلم. کبھی آپ اسے ڈاکٹر صاحب کہہ لیتے ہیں، کبھی آپ اسے حافظ صاحب کہہ لیتے ہیں، کبھی آپ اسے اسلم صاحب کہہ رہتے ہیں، بندہ ایک ہی ہے. اسے کہتے ہیں تعبیر کا اختلاف. ان دونوں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا درود سرکار مدینہ قبول فرما لیں گے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور جس کے اخلاق سرکار قبول فرما لیں گے اسے ہی درود و سلام پڑھنے کی توفیق ملے گی. یہ تعبیر کا اختلاف ہے کہ کسی بندے کا پتہ معاملات سے چلتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. لیکن آپ ایک مشن لے کے نکلتے ہیں، جو بندہ آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ میری بات کو مان رہا ہے، میری دعوت کو مان رہا ہے. تو جس بندے کے اخلاق خوش ہوں گے، جس بندے کے اخلاق سنور جائیں گے،
تو اسے سرکار مدینہ کی خوشنودی نصیب ہوگی. سرکار اس سے خوش ہوں گے کہ یہ بندہ اس مقصد پہ عمل کر رہا ہے جس مقصد کے لیے میرے رب نے مجھے مبعوث فرمایا تھا. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ہیں ادا